مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، اللهم رب زدني علما، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمایا، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سب مل کر وہ درود پاک پڑھیں جو ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ پچھلے 3-4 جمعے سے آپ اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ آگے آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ثم پھر رددنا، ہم اس کو واپس کرتے ہیں اسفل سافلین، سب سے نچلے طبقے پر، جہاں سے وہ شروع ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوئے؟ کدھر سے شروع ہوئے؟ آؤ تلاشیں، کہاں سے شروع ہوئے، کہاں سے چلے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیں، جنت سے چلے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹھ میں ڈالے گئے، ان کے اصلاب میں پیٹھ میں ڈالے گئے، دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ماں حوا کا ملن ہوا، بچوں کی پیدائش شروع ہوئی۔
وہ زمانہ ایسا تھا کہ کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتے تھے. جیسے جیسے سائز بڑھتی ویسے ویسے کپڑا بڑھتا تھا. ایک مثال دیکھیں آپ، پرندہ کو 5 سال پالیں یا 10 سال پالیں، کبھی پرندے کا پر بدلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ درختوں کا پتا گرتا ہے، پرندوں کا پر نہیں. اور روز دیکھیں گے فریش. اس کو کون صاف کرتا ہے؟ اسی طریقے سے ہم کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. جیسے جیسے سائز بڑھتی گئی کپڑے بڑھتے گئے. صبح سے لے کر شام تک کام کرتے، جب رات میں سوتے اور جب سو کر اٹھتے تو ہمارا کپڑا بالکل ویسے ہی صاف ستھرا ہو جاتا. ایک مثال اور دوں. آپ نے ہینڈ واش کرنے کے لیے کسی بھی شوق کسی بھی صابن کا استعمال کرتے ہیں، بال دھونے کے لیے شیمپو کا استعمال کرتے ہیں، باڈی کو پریس کرنے کے لیے دھونے کے لیے آپ اچھے سے اچھے صابن کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کبھی ناک دھونے کے لیے کبھی کوئی چیز کا استعمال کیا ہے آپ نے؟ آئینے میں کبھی ناک دیکھی آپ نے؟ بغیر اس کو دھوئے ہمارا صاف چکنا رہتا ہے. کبھی دھیان دیا آپ نے؟ اس پہ ہاتھ بھی نہ لگائیں تو یہ چکنا رہتا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہم نے چکنا رکھا ہے، تمہاری ساری باڈی کو چکنا رکھا ہے. کبھی تمہیں گندا نہیں ہونے دیا، اب تمہیں ہاتھ پاؤں دے دیا ہے، عقل دے دی، آنکھ میں روشنی دے دی، زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، منہ سے بولتے ہو، کان میں سننے کی طاقت دی ہے. اب آؤ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کی صفائی کرو. جب تم مجبور تھے ہم نے مدد کی. جب باپ آدم علیہ السلام سے لے کر خود کے باپ، چاہے وہ یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے اسماعیل ہو، چاہے ادریس ہو، جو بھی تمہارے باپ کا نام ہے، وہاں تک تمہارے پانی کی حفاظت کی. زور سے بولو. تمہارے پانی کی حفاظت کی، اور ایسی حفاظت کی کہ ماں کے پیٹ تک آنے تک تجھے ادھر ادھر گرنے نہیں دیا. بہت پیاری چیز ہے اگر اس کو سمجھ جاؤ تو. کیونکہ اس کو میں زیادہ کھول کے نہیں بولوں گا، کھول کے بولنے جیسی چیز بھی نہیں، خالی ایک اشارہ کر دوں. جب جوانی آتی ہے تو تم اپنی جوانی کا استعمال کیسے غلط کرتے ہو، اپنے منی کو کس طریقے سے فالتو ویسٹ کرتے ہو. اگر تیری پیدائش والی منی کو اسی طریقے سے تمہارے باپ کے ذریعے سے اگر برباد کر دیا ہوتا تو تیرا وجود آج یہاں نہیں ہوتا. اس قطرے کی حفاظت کی وہاں تک جب تم ماں کے پیٹ میں آئے، اور پھر ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد سوچو 3 پردوں میں رکھا ہم نے. کتنے؟ 3 لیئر، 3 پردوں میں رکھا. کیسے؟ ایک حمل کا پردہ، ایک حمل جس میں بچہ ٹھہرتا ہے، حمل کا پردہ، ایک اس اوجھڑی کا پردہ، اور ایک اس پیٹ کا پردہ. 3 پردوں کے اندر ہم نے تجھے رکھا. نہ سانس لے سکتے تھے، نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ کچھ اپنی فرمائش کر سکتے تھے. اس پوزیشن کے اندر ہم نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، سانس لینے کا انتظام کیا. اس پوزیشن کے اندر ہم نے تیری ہر طرح سے حفاظت کی. بندے ذرا سوچ، تیری پیدائش پر غور کر لے. ایسے موقع پر جہاں 3 پردوں کے اندر تجھے بند کیے گئے، نہ ہوا پہنچنے کا راستہ، نہ غذا پہنچنے کا راستہ، نہ کچھ فرمائش کرنے کے، نہ کچھ میسج ڈالنے کے، کوئی سسٹم نہیں.
ایسے بند سسٹم کے اندر بھی ہم نے تیری حفاظت کی ہے، ہم نے تیری حفاظت کی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، دیکھ کسی کا مسکریز ہو جاتا ہے نا، 2 مہینے کا حمل رہا گر گیا، 5 مہینے کا حمل رہا گر گیا، 8 مہینے کا حمل رہا نقصان ہو گیا، 9 مہینے کا حمل رہا ڈیلیوری ہوئی، بچہ مردہ پیدا ہوا۔ اے انسان سوچ، تو اپنی عمر پہ غور کر، چاہتا تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے تجھے ہلاک کر دیتا، چاہتا تو ماں کے پیٹ کے اندر ہلاک کر دیتا، چاہتا تو 7 مہینے کے اندر تمہارا ہلاک کر دیتا، چاہتا تو مردہ پیدا کرتا۔ ذرا سوچ، میں نے تجھے زندہ پیدا فرمایا ہے، تجھے میں نے زندہ پیدا فرمایا ہے۔ ذرا سوچ، اپنی زندگی پر غور کر۔ اور میرے دوستو، جب ماں کے پیٹ کے اندر ہم رہے، ہمیں پیزا کھانے کی طبیعت ہوئی، ہمیں پایا کھانے کی طبیعت ہوئی، ہمیں بھیجا کھانے کی طبیعت ہوئی، ہمیں سینے کا گوشت کھانے کی طبیعت ہوئی، ہمیں سبزی کھانے کی طبیعت ہوئی، ہمیں کوئی وٹامن بی ڈی سی کوئی بھی آئٹم کھانے کی ضرورت ہوئی، تو صرف ماں کے دل میں اللہ اچھا ڈالتا تھا، پایا وہ کھا رہی ہے، اس کی لذت ہمیں پہنچ رہی ہے، پیزا وہ کھا رہی ہے، لذت ہمیں پہنچ رہی ہے، گوشت وہ کھا رہی ہے۔ ہر طرح سے اس 9 مہینے کے اندر بھی تیری اچھاؤں کی ہم نے لاج رکھی ہے۔ انسان، اب تو پیدا ہو چکا ہے، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ 5 وقت کی اذان آتی ہے کان میں، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن سنتے ہو، کان میں نے دے دیا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان، رزق حلال اور حرام دونوں راستے رکھ دیے ہیں، اب تو کس طرف جا رہا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ حرام کی روزی کما رہا ہے کہ حلال کی روزی کما رہا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ سچائی کے راستے بھی رکھے، جھوٹ کے بھی راستے رکھے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ قدم کے اندر طاقت ہم نے دی، پاؤں کے اندر ہم نے قوت دی۔ دیکھ گھٹنے کے کتنے مریض ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے۔ ہم نے تیری حفاظت کی، تجھے رکوع کے اور سجدے کے لائق بنا دیا ہے۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ دیکھ، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تجھے بچہ کیے، باہر لائے۔ دیکھ، روٹی کھانے کا زمانہ نہیں تھا، چاول نہیں کھا سکتے تھے، بوٹی نہیں توڑ سکتے تھے، کما بھی نہیں سکتے تھے، اپنے من کی وچار دھارا کو کسی کے سامنے شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تیری ماں میں وہ سمجھ پیدا کر دی کہ جب تو بھوکا رہے وہ تڑپ جائے دودھ پلانے کے لیے، جب تیری ضرورت ہو تو تیری محبت تیرے باپ کے دل میں ڈال دی، تاکہ وہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے صبح سے لے کر شام تک کماتا رہے، روزی اکٹھا کرتا رہے، اور پھر تجھے لا کر کھلاتا رہے۔ دیکھ، ایام شیرخواری کا زمانہ دیکھ، کیسے میں نے تیری حفاظت کی۔ ٹھنڈی کی رات ہے، ساری دنیا کمبل اوڑھے سوئی ہوئی ہے، تو نے پیشاب کیا، تیری ماں کے اندر کاہلی نہیں رکھی، سستی نہیں رکھی۔ ماں سوچ سکتی تھی صبح میں دھو لیں گے، لیکن تو صبح تک اس لائق رہتا، صبح تک اس طرح پڑا رہتا، سردی تجھے کھا جاتی، ٹھنڈی تجھے کھا جاتی۔ میں نے ماں کے دل میں پیار پیدا کر دیا، فوراً تیرے کپڑے کو چینج کر کے ایک اچھا کپڑا پہنا دیا اور اپنے سینے سے لگا کر سلا دیا۔ یہ پیار کس نے ڈالا ہے؟ یہ تیرے رب نے ڈالا ہے۔ یہ پیار کس نے دیا ہے؟ تیرے رب نے دیا ہے۔ دیکھا نہیں اتنے سارے دنگے 69 سے لے کر 84، 85، 92، 2001 اتنے سارے دنگے ہوئے۔ سوچ، کسی کے گھر جلے، کسی کا پریوار لوٹا، کسی کی گردنیں کٹی، کسی کے ہاتھ پاؤں شہید ہوئے۔ تیری سرکشا کی، ہر جنگ سے تیری سرکشا کی،
ہر دشمن سے تیری سرکشا کی، ہر طرح کے مکر و فریب کے گروہ سے تیری حفاظت کی، ہر طرح کے چلنے والے وار سے تیری حفاظت کی۔ بندے سوچ اب تیرا حق تیرے اوپر کیا ہے، تیرا حق تیرے اوپر کیا ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تو سوچ کسی بوڑھے کو دیکھ، وہ کبھی بچہ تھا، کبھی جوان ہوا، کبھی ادھیڑ ہوا، کبھی ڈانٹ ٹوٹا، کبھی پاؤں جواب دے دیا، کبھی ہاتھ جواب دے دیا، کبھی دماغ جواب دے دیا۔ اب وہ ایک بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا ڈاکٹر، وہ خود مینٹل کی دوا کھا رہا ہے۔ سوچ ہم نے تیری حفاظت فرمائی ہے، تیری حفاظت۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر میرے دین کی کس باتوں سے تو جھٹلا رہا ہے، کس باتوں سے جھٹلا رہا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ سن تیرے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ ومن خاف مقام ربہ جنتان، ہم نے تیرے لیے انتظام کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیسا انتظام کیا؟ تو کس حور کے پیچھے جا رہا ہے؟ یہ چند دنوں کی زبانی ہے، سنبھال لے، سنبھال لے، چند دنوں کی زبانی ہے۔ آنکھ کو گندا مت کر، دل کو گندا مت کر، زبان کو گندا مت کر۔ دیکھ میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے۔ ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے ڈرنے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ہم اسے 2 جنت عطا فرمائیں گے۔ تو نے گناہ چھوڑا، یہ انعام ہے 2 جنت۔ دیکھیے کیسا کیسا انعام ہے۔ حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، کسی نے ان سے پوچھا کہ مشکی کیوں کہتے ہیں آپ کو، یہ کیا وجہ ہے کہ ہر وقت آپ کے کپڑے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سنو، میں ایک راستے سے جا رہا تھا، 2 جوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس نے کسی بہانے سے مجھے اندر بلایا، میں گیا، اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار لیے اور اس نے مجھے سیکس کی دعوت دی۔ میں ڈرا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ سے ڈرا، بچنے کی کوئی اپائے نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں پہ ٹوائلٹ ہے، مجھے پیخانہ کرنا ہے۔ کہا یہ سامنے ہے۔ میں گیا، گندگی کی اور پورے جسم کے اندر اپنے ناپاکی کو لگا لی۔ ناپاکی کو لگانے کے بعد جیسے باہر آئے اسے گھن چڑھا، اس نے دھکے مار کر باہر پھینکا۔ میں نہا لیا، سمندر میں جا کے جیسے ڈبکی لگایا، باہر نکلا، اس وقت سے لے کر میرے کپڑے میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دفعہ میں گناہ سے بچا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اس کا پرنام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تیرے ہاتھ پاؤں کی تمام طاقتیں سلب کر لیں گے، لیکن سنو، جب تو بوڑھا ہو جائے گا نا، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، آنکھوں میں موٹے موٹے فریم کے چشمے لگ جائیں گے، پڑھنے کی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہوگی، سننے کی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہوگی۔ تو سنو، ایسے موسم میں اگر تم نے جوانی میں 100 رکعت روز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی، اب بڑھاپے میں بغیر پڑھے تجھے 100 رکعت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو نے قرآن کریم پڑھنے کی عادت دی، بغیر پڑھے تجھے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو نے جن نیکیوں کی جوانی میں عادت ڈالی ہے، بڑھاپے میں آنے کے بعد بغیر کیے اس کا اجر تجھے عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو زندگی رہی تو اگلے جمعے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔